میں درخواست کرتا ہوں جناب محترم جعفر حسین صاحب سے اور جناب محترم عاطف طفیل صاحب سے کہ وہ آ کے اپنے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ آج کا جو یہ تقریب ہے، جو مکالمہ ہم کر رہے ہیں جناب جعفر حسین صاحب کے ساتھ، اس کا پس منظر میں مختصر طور پہ آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ جعفر صاحب آج بیک ایک کا بھی شکار ہیں، تو یہ تو ان کی ہم پہ خاص نظر کرم ہے، نوازش ہے کہ وہ اس تکلیف میں ہونے کے باوجود ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے جعفر حسین صاحب کے لیے ہم کلیپ کرتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے کہ تحریک طلوع اسلام کو مہمیز کرنے کے لیے، مہمیز اردو کا ایک بڑا مشکل سا لفظ ہے، انگلش میں اگر ہم اس کو کہیں ایکسلریٹ کرنے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے کیا تدابیر، کیا حکمت عملی، یا وہ جو کارپوریٹ ورلڈ میں ہم ٹرم یوز کرتے ہیں، کیا اسٹریٹجی یوز کی جائے جو پرائمریلی وار سے جو ہے وہ بورو کی گئی ہے، تو کیا اسٹریٹجی اپنائی جائے۔ جعفر حسین صاحب کی جو وابستگی تحریک طلوع اسلام سے ہے، آپ سب اس سے باخبر ہیں، اور جعفر حسین صاحب کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ جعفر حسین صاحب بادشاہ گر ہیں، کنگ میکر ہیں۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں۔ میں خود کیونکہ ہیومن ریسورس پروفیشنل ہوں اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میرا جو ہے وہ شعبہ ہے، جس کو پاکستان میں کہتے ہیں HRD کو، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کو حالے رہن دیو، ٹھیک ہے جی، اس پہ ہم خاص توجہ نہیں دیتے، اس کو کہہ دیتے ہیں حالے رہن دیو۔ لیکن جعفر حسین صاحب کا سارا فوکس اسی پہ ہے، اور پاکستان کا جو بزنس ورلڈ ہے، کارپوریٹ سیکٹر ہے، اختصار کے ساتھ اس کے اندر جب کوئی پروفیشنل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن کے وہ کمپنی کو جوائن کرتا ہے، تو کچھ سالوں بعد وہ CFO بن جاتا ہے، چیف فائنینشیل آفیسر، اور اس کے بعد ایونچولی وہ چیف ایگزیکٹو آفیسر بن جاتا ہے۔ تو جعفر صاحب اس انسٹیٹیوٹ کے، پروفیشنل اکیڈمی آف کامرس کے فاؤنڈر ہیں، بانی ہیں، اور اس کو آج جس مقام پر لے کے آ چکے ہیں، وہاں پر یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جو ہے وہ تیار ہوتے ہیں، اور پھر وہ مختلف کمپنیز کے سربراہ بنتے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے جعفر حسین صاحب کو بادشاہ گر یا کنگ میکر کہا ہے۔ تو ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، کیونکہ یہ انسٹیٹیوشن بلڈر ہیں، جیسے میں نے پیک کا آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تحریک طلوع اسلام سے وابستہ لوگ، پچھلے 30 برس سے میں بھی وابستہ ہوں، تو ہمارے اندر آئیڈیلزم بہت ہے، اور آج ہم سوٹ انالیسس بھی کریں گے، جس کا سلیم صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ہماری اسٹرینتھس کیا ہیں، ویکنیسز کیا ہیں، اپرچونٹیز کیا ہیں، اور تھریٹس کیا ہیں۔ تو میں بھی کچھ اپنا تجربہ پیش کروں گا، لیکن سب سے پہلے جعفر حسین صاحب سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ سوٹ انالیسس تحریک طلوع اسلام کا جو ہے وہ ہمارے سامنے اپنے زاویہ نگاہ سے پیش کریں، تاکہ ہمیں سیکھنے کا موقع ملے۔ ہم شروع کریں گے وہ سوالات جو میں نے جعفر حسین صاحب کے ساتھ شیئر کیے تھے، اور وہ شروع ہوں گے ان کی اپنی ذات سے، ان کے اپنے کریئر سے، اور پروفیشنل اکیڈمی آف کامرس جو اتنا بڑا ادارہ انہوں نے قائم کیا۔ اور جعفر صاحب آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ICAP انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان، آل اوور دا ورلڈ، آل اوور پاکستان، اس کے بھی پریزیڈنٹ رہے۔ تو یہ جو کنگ میکر والی بات ہے، اس سے آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو پہلا سوال میرا جعفر صاحب آپ سے یہ ہے کہ عموماً پاکستان کے اندر یہ رجحان ہے کہ لوگ جاب کرنا چاہتے ہیں، وہ جسے کہتے ہیں نوکری پیشہ ہوتے ہیں، انٹرپرینیور بننے کا خیال آپ کو کیسے اور کیوں کر آیا، اور انٹرپرینیور بننے کے لیے کیا کوئی بزنس آئیڈیا چاہیے ہوتا ہے یا کوئی کثیر سرمایہ درکار ہوتا ہے، کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے،
تو وہاں سے کائنڈلی اور پروفیشنل اکیڈمی آف کامرس کے کانٹیکسٹ میں اپنے سفر کی روشنی میں ہمیں ذرا سمجھائیے. میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں یہاں کھڑا ہوں اور کچھ آپ کو بتانے کی کوشش کروں، لیکن منتظمین کے اصرار پہ میں نے ہاں تو کر دی. لیکن جب میں پہنچا یہاں پہ تو میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے دیرینہ احباب، بڑے قابل لوگ اس تحریک سے جن کی وابستگی بہت طویل ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر میرا حوصلہ تھوڑا جواب دے گیا کہ میں آپ سے کیا کہوں. میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سب لوگوں کا. یہ آج یہاں آنا میرے لیے ایک بڑا نوسٹالجیا بھی ہے. میں اس زمانے میں کنونشن میں آیا کرتا تھا اپنے والد صاحب کے ساتھ، جب بابا جی خود کنونشن کے ہر اجلاس میں شامل ہوتے اور تقریباً ہر اجلاس میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز لے کر آتے جو اس سے پہلے لوگوں کے ذہنوں میں نہیں آئی ہوتی تھی. ان کے کنونشن کے مقالے جو تھے وہ بہت ہی مشہور مقالے ہیں، زیادہ تر پیمفلیٹ کی شکل میں شائع ہو چکے ہیں. اور بابا جی تقریباً سارا سال کنونشن کی تیاری کیا کرتے تھے، مادی وسائل کے لحاظ سے بھی اور انٹلیکچول شیئرنگ کے لحاظ سے بھی. تو وہ خاص موضوعات کنونشن میں لایا کرتے. احباب اسی طرح سارے پاکستان سے جمع ہوتے، اسی بلڈنگ کے کسی کمرے میں یا سین میں سب لوگ قیام و توام کرتے. اور کنونشن کو تقریباً 2 دن چلا کرتا تھا اس زمانے میں، کبھی 2.5 دن بھی ہو جاتا تھا. اور بہت ہی انٹلیکچولی موٹیویٹنگ ہوتا تھا تمام احباب کے لیے. تو بابا جی کے جانے کے بعد شاید میں آج پہلی مرتبہ کنونشن میں آیا ہوں. میرے والد صاحب کی تو ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ وہ بابا جی کی غیر موجودگی میں کسی جگہ بھی ایسی تقریب میں جائیں. ان کا بڑا ایک دیرینہ تعلق تھا بابا جی کے ساتھ جو تقریباً 1961 میں قائم ہوا تھا اور بابا جی کی وفات تک رہا. اور بہت ہی پیار کرتے تھے بابا جی. ہمارے گھر میں جو بہنوں کی میری شادیاں ہوئیں تو بابا جی خاص طور پہ تشریف لائے تھے اس میں. تو بڑی فونڈ میموریز ہیں میری اس جگہ کے ساتھ اور بابا جی کی شخصیت کے ساتھ. لیکن چونکہ بابا جی خود بھی شخصیت پرستی کے بہت سخت خلاف تھے، لہٰذا ہمیں بھی اسی طرح سے سوچنا ہے اگر تحریک کو آگے بڑھانا ہے. یہ تحریک اس طرح آگے میرے نزدیک نہیں بڑھ سکتی کہ جو کچھ بابا جی کہہ گئے ہیں ہم اسی کو ہمیشہ کے لیے سچ مان لیں، کیونکہ یہ ان کی منشا نہیں تھی. وہ یہی کہتے تھے کہ قرآن کو میں نے یہ سمجھا ہے، آپ احباب اس سے مختلف سمجھنے کے لیے آزاد ہیں، اور وقت کے ساتھ جو کچھ میں نے سمجھا ہے اس میں کہیں نہ کہیں اضافہ کرنا ہوگا، کچھ چیزیں تبدیل ہوں گی، تبھی یہ کتاب قیامت تک کے لوگ انسانوں کی رہنمائی کے لیے کافی ہوگی. اگر یہ کسی ایک دور میں رک گئی اور جس نے جو سمجھ لیا وہی کافی سمجھا گیا بعد میں آنے والوں کے لیے، تو پھر یہ ایک اور فرقہ ہوگا، یہ تحریک نہیں ہوگی. اب میں عاطف صاحب کے سوال کی طرف آتا ہوں. عاطف صاحب، یہ دراصل ہم لوگ ہیں گجراتی. ہم نے مائیگریٹ کیا، میرے والد صاحب نے مائیگریٹ کیا جوناگڑھ سے، اور اس جگہ پر زیادہ تر لوگ جو تھے وہ اپنا ہی کاروبار کرنا پسند کرتے تھے. تو یہ تو خیر مجھے اس کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑی، اس لیے کیونکہ ہمارے ہاں ملازمت کرنے کو ویسے ہی چونکہ اتنا برا سمجھا جاتا تھا کہ بچپن سے ذہن میں یہی ڈالا تھا کہ جو بھی کام کرو گے وہ اپنا ہی کرو گے. گو کہ اس ہماری جنریشن میں آ کر یہ چیز اب تبدیل ہوتی جا رہی ہے اور بچے جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن اس زمانے میں تو ایسے ہی تھا کہ بچپن سے ہی ذہن میں یہ ڈالا گیا تھا کہ چاہے چھوٹا ہو لیکن کاروبار اپنا ہی ہونا چاہیے، ملازمت سے گریز کرنا چاہیے. تو جینز میں تھا ہی. تو دوسرا سوال جی جو میں کرنا چاہوں گا، وہ جو اسٹرینگس ہیں تحریک طلوع اسلام کی، فکر قرآن کی، اس پہ روشنی ڈالیں تحریک طلوع اسلام کے کانٹیکسٹ میں، اور کمزوریاں کیا ہیں، کیونکہ آپ تو اس سفر میں رائٹ فرام دی لائف آف بابا جی ساتھ ہیں، تو آپ نے سب کچھ دیکھا ہے. تو آپ بتائیے کہ کیا نشیب و فراز آئے اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں، اور
ہم اس کو آگے کیسے لے کے جا سکتے ہیں اور اپرچونیٹیز کیا ہیں اور تھریٹس کیا ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیغام ہے یہی اس کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے کہ اس میں بڑا ڈائنامزم ہے. یہ جامد فکر نہیں ہے، جامد فکر کو ڈسکریج کرتا ہے. تو اسٹرینتھ تو اس کی یہ ہے کہ یہ ہر دور کے لحاظ سے اس کو مزید فروغ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ کسی شخصیت کے ساتھ وابستہ کر کے ہم نے اس کو جامد نہیں کیا. لہذا اگر کل کو ہمیں بابا جی کی فکر سے کہیں ہم اس میں کوئی بڑھاوا کرنا چاہتے ہیں اور کسی چیز کو مزید ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس میں کوئی دقت نہیں ہے. اور اگر ہم کسی وقت اس نتیجے پہ پہنچیں کہ بابا جی نے قرآن کی کسی آیت کو نہیں صحیح سمجھا تو ہمیں اس کے کہنے میں بھی کوئی عار نہیں ہوگا، کیونکہ بابا جی تو خود یہ بات ہمیشہ کہتے رہے. تو اس فکر کا آگے بڑھنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھنا اس کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے. کیونکہ باقی مسلمانوں میں جو فرقے بنے اس میں بابا جی بلکہ مذہب اور دین کا فرق یہی کہہ کے سمجھایا کرتے تھے کہ دین تو یہ قرآن ہے، ہر دور کے انسان کو یہ اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق سمجھ میں آئے گا اور وہ اس پر عمل کر سکے گا. لیکن مذہب جو ہے وہ ایک شخصیت کے نام پر رک جاتا ہے، فرقہ بن جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. تو آج سے کسی نے 12 سال پہلے جو کہہ دیا وہ آج کے اس شخص کے پیروکاروں کے لیے وہ ویسے ہی بعین ہی منوعن اسی طرح سے عمل کرنا لازمی ہوگا، ورنہ وہ اس جماعت کا حصہ نہیں رہ سکیں گے. تو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی اسٹرینتھ تو اس کی یہ ہے. اور میں نے بہت موٹیویٹنگ ہے یہ ساری فکر، اور میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو یہاں آئے تو ان کی تعلیم شاید واجبی تھی، لیکن اس فکر نے ان کو اتنا متحرک کیا، ان کو اتنا موٹیویٹ کیا کہ انہوں نے اپنی تعلیم کو بھی بڑھایا، اپنے اندر اور علوم حاصل کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کی اور اپنے کام میں بھی بہت سے آگے بڑھ گئے. تو یہ اس کی اسٹرینتھ ہے میرے نزدیک. جہاں تک ویکنیسز کا تعلق ہے تو ویکنیسز اس کے اندر اتنی نہیں ہے جتنی کہ اس معاشرے میں ویکنیس ہے، جس نے اس کی ساری فکر کو ایک ویکنیس بنا دیا اس کی. کیونکہ ہمارے ہاں ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پر کسی کو بھی کافر کہنا سب سے آسان کام ہے. اور میں کبھی کبھی اپنے اسٹوڈنٹ سے مذاق میں یہ کہا کرتا تھا کہ اس کلاس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب کے سب کافر ہیں، کیونکہ سب نے ایک دوسرے کے خلاف کفر کا فتویٰ دے رکھا ہے. تو یہ کافروں کی جماعت ہے، اس لیے آرام سے اکاؤنٹنگ پڑھتے ہیں، اس میں مذہب کی بات کرنا منع ہے. تو ویکنیس جو معاشرے نے اس کی بنا دی وہ یہ ہے کہ ایک لیبل لگا دیا اس پہ. مختلف قسم کے لیبل لگانے کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ ہم لوگ جو سالہ سال سے اس تحریک سے وابستہ ہیں، ہم بھی جب اس معاشرے میں جاتے ہیں تو ہم اپنی یہ آئیڈینٹی عام طور پر چھپاتے ہیں. ہم لوگوں کو نہیں بتاتے کہ ہماری وابستگی تحریک طلوع اسلام کے ساتھ ہے، کیونکہ معاشرے میں اس کی ایکسیپٹنس اس طرح سے نہیں ہے اور ہر شخص اتنا دلیر نہیں ہے کہ وہ اس کو پھر پبلکلی بیٹھ کر ڈیفینڈ کرے. اور حالات بھی کچھ ایسے ہی ہو گئے ہیں کہ دلیل کی گنجائش معاشرے میں سے آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. لیکن جو لوگ اس سے وابستہ رہے ہیں اور وابستہ ہیں، میرا خیال ہے کہ میں نے جتنا آبزرو کیا ہے اس میں، ان میں سے بھی بیشتر اس کو فکری طور پہ تو سننے کو تیار ہیں، لیکن عملی طور پر اس سب کچھ پر عمل کرنے کے لیے شاید اتنا راضی نہیں ہیں. یہ اس کی ویکنیس ہے کہ وابستہ لوگ، اگر مثال کے طور پہ میں اپنی ذاتی زندگی میں سچ نہیں بولتا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں آ کر درس قرآن سننے کا، کیونکہ سٹارٹ تو اس کا سچ بولنے سے ہی ہوگا. اگر میں علم حاصل نہیں کرنا چاہتا اور میں صرف اسی تحریر کو نان کریٹیکلی پڑھتا رہتا ہوں تو یہ ایک ویکنیس بن جائے گی. اس سے بہت بہتر ہے کہ میں کچھ اور پڑھ لوں جو کم از کم مجھے ایک حریت فکر تو دے، مجھے فکر پہ آگے بڑھنے کی اجازت تو دے. اگر میں اس کو ایک فرقے کے طور پر ہی اڈاپٹ کر لیتا ہوں اور بابا جی کی تحریروں کو حرف آخر سمجھ لیتا ہوں اور جو کچھ
آج ریسرچ ہو رہی ہے اس پہ یا جو کچھ لکھا جا رہا ہے میں اس کو سمجھتا ہی نہیں ہوں اور عقلی طور پہ رد نہیں کرتا، بلکہ اسی طرح جذباتی طور پہ رد کر دیتا ہوں، تو یہ بھی ایک اور فرقہ بن جائے گا۔ تو بابا جی کی شخصیت اتنی بڑی تھی دراصل، اور اتنی ہماگیر تھی، اور اتنے وہ انٹلیکچوئل تھے کہ یہ کہنے کو تو میں نے کہہ دیا ہے، لیکن میں نے بھی بہت سال تک بابا جی کی کتابوں کے علاوہ کوئی کتاب میں نہیں پڑھتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ اس کے بعد تو اب ضرورت ہی نہیں رہ گئی کتاب پڑھنے کی کسی اور۔ بہت عرصے کے بعد میں نے اپنے آپ کو اس بات پہ قائل کیا کہ نہیں، بابا جی بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں صرف ان کی کتابیں پڑھوں، اور کتابیں بھی پڑھنی چاہیے، مختلف نقطۂ نظر کو بھی سننا چاہیے، اور کریٹیکلی دونوں کو ایویلیویٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمیشہ ایک مذہبی فکر، ایک فکر جس میں اتنی بڑی شخصیت انوالو ہو، اس کا یہ ایک انہیرنٹ رسک ہے کہ تمام لوگ اسی شخصیت کے پیروکاری بن جائیں گے، وہ اس فکر کو شاید اس طرح اڈاپٹ نہیں کریں گے۔ اپرچونٹی یہ ہے کہ اس معاشرے میں کوئی بھی اس قرآن پر عمل نہیں کرنا چاہتا، اور معاشرہ خود اس سے بہت تنگ ہے۔ آج جھوٹ اتنا عام ہے اس معاشرے میں، دھوکہ اتنا عام ہے، وعدہ خلافی اتنی عام ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت ہے، لوگ آپس میں کاروبار ہی نہیں کر پا رہے۔ اس کی وجہ سے جو پاکستان میں آپ کو کاروبار چھوٹے نظر آتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ معاہدوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی معاشرے میں۔ دو لوگ اکٹھے ہو کر ایک معاہدہ کرتے ہیں، 4 دن کے بعد نیت خراب ہو جاتی ہے، کاروبار بند ہو جاتا ہے، دونوں دوبارہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے انہوں نے چند دن پہلے یا چند سال پہلے شروع کیا ہوتا ہے۔ جن معاشروں میں ہمیں بہت بڑے بڑے کاروبار نظر آتے ہیں، وہاں پر ہمیں سب سے پہلی چیز جو نظر آئے گی وہ معاہدوں کی سینکٹیٹی ہے، اہمیت ہے۔ اگر ہم اس فکر کو اپنانا شروع کر دیں اور اپنی زندگی میں اس پر جتنا عمل کر سکتے ہیں اتنا ہی کر لیں، میں بہت ایکسٹریم کی بات نہیں کرتا، تو میرا خیال ہے کہ ہم سٹینڈ آؤٹ کریں گے۔ میں مثال کے طور پر میرے ایک استاد ہیں جن سے میں نے ٹریننگ لی، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ انہوں نے مجھے کوئی ٹیکنیکل سکلز سکھائیں، میں اس لیے ان کی عزت کرتا ہوں آج بھی، اور ان سے بڑے پیار سے اور ادب سے ملتا ہوں۔ میں ان کا پارٹنر بھی رہا بعد میں، کہ میں سب کو کہتا ہوں کہ میں نے اس شخص سے سچ بولنا سیکھا ہے۔ وہ بھی اس فکر سے وابستہ تھے، میں نے ان سے سچ بولنا سیکھا۔ میں نے دیکھا کہ یہ شخص کیسے سچ بولتا ہے ایک مشکل سے مشکل حالات میں، اور اگر یہ سچ نہیں بول پاتا اپنے کلائنٹس کی مجبوریوں کی وجہ سے، تو یہ کیسے اس سچویشن میں کم از کم چپ ہی رہ جاتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ان کی خاطر۔ سو یہ ممکن ہے کہ ہم سچ بولیں آج کے معاشرے میں، یہ ممکن ہے کہ ہم وعدہ خلافی نہ کریں، یہ ممکن ہے کہ ہم لوگوں کو دھوکہ نہ دیں۔ ہمارے آپس کے معاملات تو اسی چیز سے سب سے پہلے ٹھیک ہونے ہیں۔ پہلے ہم اپنے آپ کو بدل لیں، اس کے بعد معاشرے کو بدلنے کا سوال پیدا ہوگا۔ تو یہ ایک بڑا ہمارے لیے اہم ہے کہ جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اس پر جس حد تک ہم عمل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اتنی کوشش تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ اور آپ اگر تھوڑا سا اس پہ کبھی غور و فکر کریں گے تو جو قربانی دینی پڑے گی آپ کو، وہ زیادہ سے زیادہ مالی ہوگی، وقتی ہوگی، لیکن آپ کی شخصیت آگے بڑھے گی۔ انسانی شخصیت جھوٹ کے بوجھ تلے ایسی دبتی ہے کہ وہ کبھی کوئی کریٹیو کام کر ہی نہیں سکتے۔ سو یہ جو بنیادی اقدار ہیں یہ آپ کو بیسیکلی میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو آپ کی شخصیت کی نشو و نما کرتی ہیں۔ یہ قرآنی الفاظ جو ہیں یہ دہرانے کے لیے نہیں ہیں، ریسائٹ کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ عمل کرنے کے لیے ہیں۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ عمل یہ ناممکن العمل ہے تو پھر تو اس کو سننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جو بھی اس فکر سے وابستہ ہے وہ ثواب کے اس کانسیپٹ کو تو مانتا ہی نہیں ہے کہ آپ کو چیز سننے سے ثواب ہو جائے۔ یہ قرآن صرف سننے کے لیے تھا، اور ہم کہیں کہ نیکی وہ ہے، نیکی صرف یہ ہے کہ ہم درس قرآن میں چلے جایا کریں، قرآن سنایا کریں۔ نیکی تو اس پر عمل کرنے کی نیکی ہے۔ اسی سے ایک ریلیٹڈ کویسچن یہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ اپنے فورم کو بھی اوپن کریں گے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک جملہ کہہ کے مکمل کر لوں۔ پلیز پلیز۔ میں نے اپنی آرگنائزیشن میں
حتی الامکان یہ کوشش کی ہے کہ ہم جو کسی سے طے کر لیں اس سے کبھی ڈیویٹ نہ کریں. اگر معاہدے کو ختم بھی کرنا ہو تو اس کو ایک اچھے طریقے سے ختم کیا جائے, اس میں بلیم نہ کیا جائے اگلے بندے کو, اور اس کو ایسے طریقے سے نہ ختم کیا جائے کہ ساری زندگی کا تعلق ہی ختم ہو جائے. تو میرے پاس بہت سے ٹیچرز ایسے پڑھا رہے ہیں جن کو ہمارے پاس پڑھاتے ہوئے 35 سال ہو گئے ہیں. ہمارا ان کے ساتھ کوئی ریٹن ایگریمنٹ بھی نہیں ہے, لیکن جو بات پہلے دن زبانی طے ہو گئی ہے, چونکہ اس پہ اتنی تواتر سے عمل ہو رہا ہے کہ ان کو کبھی اس بات کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کہ وہ مجھے کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ایک ریٹن ایگریمنٹ کر لیں. یہ میں نے بابا جی کے درسوں سے یہ بات سیکھی تھی کہ بھئی معاہدہ کرو تو اس پر عمل کرو, اور اگر ختم کرنا ہو تو حسن کرانہ طریقے سے اس کو ختم کرو. تو یہ بالکل ممکن ہے. کئی دفعہ بزنس میں آپ نے ایک چیز کمٹ کی ہوتی ہے لیکن آپ اس کو نہیں پورا کر سک رہے ہوتے. ہم جب بھی ایسی کوئی سچویشن آتی ہے, ہم تمام لوگوں کو بلاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کر پا رہے, کب کرنے کے قابل ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے, اور ہم ان کو کیسے کمپنسیٹ کر سکتے ہیں. ادارہ اسی سے آگے بڑھتا ہے اور اس کی شہرت بھی اسی سے آگے بڑھتی ہے. لہٰذا بابا جی کو پھر کوٹ کروں گا. بابا جی کہا کرتے تھے کہ روپے پیسے کا نقصان تو کوئی نقصان نہیں ہے, اصل جو نقصان ہوتا ہے وہ ریلیشن شپ کا نقصان ہوتا ہے. جعفر صاحب, کیونکہ آپ کانسٹنٹلی یوتھ کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں اور یوتھ کی مینٹیلٹی کو بخوبی سمجھتے ہیں, تو فکر قرآن کو آج کی یوتھ کے لیے ریلیونٹ بنانے کے لیے اور ان کی کریئر گروتھ کے لیے, کیونکہ پہلے تو انسان کا یہی ہے نا کہ اس میں یہ دیکھتا ہے کہ واٹس ان اٹ فار می, تو ہم کیسے ریلیونٹ بنا سکتے ہیں کہ فکر قرآن کی ایک ان کے اندر ایک کشش پیدا ہو اور وہ اس طرف آئیں, وہ تھوڑا سا گائیڈنس ہمیں دیجیے. دراصل جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں اب دو ہی طبقے رہ گئے ہیں, یا مذہب پرست طبقہ ہے یا مذہب سے متنفر طبقہ ہے. متنفر طبقہ جو ہے وہ بھی مذہب پرست طبقے کے ڈر سے اپنے مذہب سے تنفر کو بڑے واضح انداز میں کبھی ذکر نہیں کرتا, نہ ہی وہ مذہب کی رد کی کوشش کرتا ہے. مذہبی طبقہ جو ہے ہمارا انفارچونیٹلی وہ سارے کا سارا پیدائشی مذہب پر مشتمل ہے. ہم بھی سیکنڈ جنریشن طلوع اسلامی ہیں, سو ہم بھی کسی حد تک پیدائشی اس فکر سے وابستہ ہیں. اگر میرے والد صاحب نہ آتے ہوتے یہاں پہ, بابا جی سے ان کی ملاقات نہ ہوتی اور ہمارے گھر میں بابا جی کی کتابیں نہ ہوتیں اور ہر اتوار کو 10 پہ نہ آ رہے ہوتے, تو میں نہیں جانتا کہ میں کبھی بابا جی کے نام سے بھی واقف ہوتا. تو پہلا تو میرا خیال ہے کہ نئی نسل کو اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن کے اس پیغام کو سامنے لانا ہوگا جو جس سے وہ نئی نسل اپنے آج کو بہتر کر سکے. ایسی چیزیں تلاش کر کے اس میں سے, جو کہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے, ان کو یہ بتائیں کہ ان کا آج کیسے بہتر ہو سکتا ہے, ان کو کیا کرنا چاہیے. یہ اس کو اٹریکٹیو بنائے گا, کیونکہ اس وقت تو جو میسج مختلف تنظیموں کے ذریعے نئی نسل کو پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نجات چاہتے ہیں تو آپ کو خاص قسم کا حلیہ اپنانا ہوگا, آپ کو خاص قسم کے کچھ کام کرنے ہوں گے, تو اس سے آپ کی آخرت سنور جائے گی. ابھی ان کی دنیا کو اپیل کرنے والا کوئی مذہب اس وقت موجود نہیں ہے. کسی مذہبی پلیٹ فارم سے یہ آواز ان کی طرف نہیں جا رہی کہ یہ ایسا کرنے سے آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم نئی نسل کو یہ بتائیں کہ بھئی آپ کی دنیا کیسے بہتر ہو سکتی ہے, تو شاید اس میں زیادہ اٹریکشن ہو. کیونکہ جو طبقہ مذہب پرست نہیں ہے ان کے پاس تو اور کوئی سلوگن بھی نہیں ہے سوائے دنیا کے, تو وہ اس لیے زیادہ اٹریکٹ اس کی طرف ہو رہے ہیں. اگر جلدی کچھ نہ کیا گیا تو جس طرح باہر ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ کافی حد تک اس کو لپیٹ دیا ہے لوگوں نے, ہمارے ہاں بھی یہی سچویشن اس کی ہو جائے گی, اور اس وقت پھر شاید یہ پیغام بھی کوئی سننے کو تیار نہ ہو. نیکسٹ کویسچن
related to تحریک طلوع اسلام, کیونکہ ہم سارے یہاں اپنے بیٹھے ہیں, اور جیسا کہ جعفر صاحب نے بھی کہا کہ ایک کریٹیکل اپریزل, ایک سول سرچنگ, خود شناسی بھی بہت ضروری ہے, اور سوارٹ انالیسس بھی کرنا ہے. سلیم صاحب نے بتایا کہ تنظیمی سطح پر ہم سب فرداً اپنے طور پر کوشش کرتے رہتے ہیں کہ فکر قرآن کو اپنی ڈومین میں اس کی نشر و اشاعت کریں, لیکن تنظیمی سطح پر آپ نے سارا دور دیکھے ہیں, بلکہ کئی ادوار دیکھے ہیں کہ تحریک طلوع اسلام کو اکنامکلی سسٹینیبل اور وائبل بنانے کے لیے ابھی تو ہماری جو ہے وہ اپروچ یہی ہے کہ کچھ بکس کی ریالٹی آ جاتی ہے, کچھ ہمارے پاس ایک سرٹن سیٹ آف ڈونرز ہیں, تو وہ بھی اب ڈونر فٹیگ کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں, جو ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے. تو کیسے ہم اکنامکلی سسٹینیبل اور وائبل بنائیں, کیونکہ میں نے دیکھا ہے جو روایتی مذہب میں کہ لوگ, ایسے میں نے مری کے اندر بھی دیکھا, وہاں میرا ایک دوست رہتا ہے کہ مسجد بنائی ہوئی ہے اور نیچے انہوں نے دکانیں بنائی ہوئی ہیں, اور دکانوں کے کرائے سے جو ہے وہ مسجد کے تمام اخراجات پورے ہوتے ہیں. یہ ذرا آپ روشنی ڈالیں, کیونکہ آپ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں بہتر آدمی جو نمبرز کو, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اور ساری اپنے بزنس کو بھی آپ نے سیٹ اپ کیا, یہ ہماری اس سلسلے میں رہنمائی کریں. یہ عاطف صاحب, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. اگر تو آپ اس پیغام کو ہی آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو کتابیں تمام اس وقت میرا خیال ہے کہ سافٹ میں فری اویلیبل ہیں, مزید کسی ریسورسز کی ضرورت اس کے لیے نہیں ہے. بابا جی کے دروس بھی سب موجود ہیں, اس کے لیے بھی کوئی خاص پیسے کی ضرورت اس وقت نہیں رہ گئی. ترجمے لوگ اپنی موٹیویشن سے کر رہے ہیں, اور وہ بھی آپ سے کوئی اور چیزوں کا مطالبہ نہیں کر رہے. وہ اپنے پیسوں سے, اپنی ٹائم میں سے ترجمہ کر لیتے ہیں, اس کو اپنے پیسوں سے چھپوا لیتے ہیں, لہذا وہاں پر بھی ہمیں کوئی خاص پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. جو اس تحریک میں بابا جی چاہتے تھے, چوتھی چیز وہ تھی کہ کوئی ایسا ادارہ بنایا جائے جس میں بچوں کو قرآن اور جدید علوم کی تعلیم دی جائے, اور ان کو اس قرآن پہ ریسرچ پہ موٹیویٹ کیا جائے. اس کے لیے انہوں نے بھی سوچا کہ ہم کوئی زمین لے لیں اور اس پہ ایک بڑا سا ادارہ بنا دیں. ایک سٹیج پہ میں جانتا ہوں کہ بابا جی اس بڑے ادارے کے بہت حق میں اس لیے نہیں رہ گئے تھے کہ ٹائم بہت لگ رہا تھا اس پہ, اور بابا جی بھی یہ جانتے تھے کہ موت تو ہر شخص کے تعاقب میں لگی ہوئی ہے, لہذا ان کے پاس بھی کوئی ایسا ان لمیٹڈ ٹائم نہیں ہے. تو یہاں تک بھی بات ایک دفعہ ہو گئی تھی کہ کوئی جگہ کرائے پہ لے لی جائے اور بابا جی وہاں پر ایک چاہے چھوٹا سا ادارہ ہی بنا دیں تاکہ چند لوگ ہی تیار ہو جائیں تو وہ شاید کل کو اس تحریک کو اور آگے بڑھانے کے قابل ہوں. لیکن یہ نہیں ہوا ان کی زندگی میں. جو احباب یہاں آیا کرتے تھے وہ وابستہ رہے, وہ جس طرح بھی اس کا بندوبست کر سکتے تھے انہوں نے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت زبردست کام ہو گیا وہ یہ تھا کہ بابا جی کی تحریروں کو محفوظ کر لیا گیا, ورنہ تو وہ کہا کرتے تھے کہ معتزلہ کی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی سوائے ان تحریروں کے جو کسی اور نے نقل کر دی اپنی کتاب میں. ان کی اپنی تحریروں کا ایک پرزہ بھی نہیں چھوڑا. تو بابا جی کی کتابوں کے ساتھ بھی یہ رسک موجود تھا, لیکن میں بڑا کریڈٹ دیتا ہوں ان لوگوں کو جو اس وقت تھے اور انہوں نے آگے بڑھے وہ, اور انہوں نے اس کو محفوظ کر لیا. تو جس طرح سے اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں اس وقت وہ تو یہی ہے کہ لوگوں کو بابا جی کی تعلیم کی طرف راغب کیا جائے, قرآن کی طرف راغب کیا جائے. دوسرے لفظوں میں اگر میں اسٹریٹ بات کروں تو قرآن کی طرف راغب کیا جائے. اس کے لیے چونکہ ہم وہ روایتی طریقے بھی نہیں اپنا سکتے کہ ہم ایک مسجد بنائیں اس کے نیچے دکانیں بنائیں, لہذا ہماری تو لمیٹیشن یہی ہے جو آپ نے کہا ہے کہ ڈونرز فٹیگ ہو گئی ہے. تو جیسے جیسے اس تحریک میں اور لوگ شامل ہوں گے اور اس سے متاثر ہو کر اور اس کے پیغام پر عمل کر کے جیسے جیسے وہ اپنے مالی حالات کو بہتر کریں گے ویسے ویسے ہی اس کے مالی حالات بھی بہتر ہوں گے. کیونکہ اب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا دور ہے جس میں
کوئی آپ کو سرکاری سرپرستی حاصل ہوگی جہاں سے پیسے آئیں گے، کوئی ادارہ جاتی سرپرستی حاصل ہوگی جس میں ورلڈ بینک اور IMF بھی آپ کو کوئی ڈونیشن دیں گے، یا کوئی اور ادارہ HEC کی طرح کا جو آپ کو پیسے دے گا کہ لیں جناب آپ یہ چلائیں. تو یہ کرنا تو انہی ڈونرز کو ہی پڑے گا. جو لوگ اس سے متاثر ہوں گے اور جن کے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہم نے اس پیغام کو پھیلانا ہے اور ہم نے قوم کی حالت بدلنی ہے، وہ اپنے اپنے طور پر ہی اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے. جو ہم نے بچپن سے پڑھا ہے کہ ہمارے نبی اسلام جو تھے وہ بچپن سے امین، صادق اور امین کہلاتے تھے. میں نے ان کی زندگی سے یہ جو سبق ہے کہ صادق اور امین، اس کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے. میں اپنے بچوں کو جب چھوٹے تھے تو ان سے کہتی تھی جو بھی کوئی شرارت کریں گے اگر وہ سچ بولیں گے تو ان کو کچھ نہیں کہوں گی. یہ میری زندگی کا ایک وہ تھا. اور یہ 3 چیزیں جو بھی آدمی اپنی زندگی میں اپنا لیتا ہے، صادق اور امین اور تیسری وفا. آپ اگر اپنی ایز اے فیملی ہاؤس وائف ہونے کے ناطے اگر اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہ 3 باتیں اگر ہم بالکل اللہ کے قوانین کے مطابق ان پہ چلیں تو ہماری زندگی بہت ہی آسان ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ جب بہت چھوٹوں میں ہم نے کہانی پڑھی تھی کہ خدا ہر وقت دیکھتا ہے. ایک یہ بات اپنے آپ میں شامل کر دیں، لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر. وہ ایک بچہ، 2 بچے آپس میں مل کے جاتے ہیں کاموں کے باغ میں، تو وہ بچے کہتے ہیں کہ آم توڑنے لگتے ہیں. ایک بچے کہتے ہیں کوئی دیکھ رہا ہے، دوسرا بچہ اس کو ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کوئی چوکیدار تو نہیں آ گیا یا کون. تو وہ بچہ کہتا ہے نہیں، میری ماں نے کہا تھا کہ خدا دیکھ رہا ہے. تو وہ بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں میں اپنے آپ میں یہ بات ڈیولپ کر لیں کہ خدا ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے اور ہمیں ہر وقت نوٹ کرتا ہے، تو اس سے بھی ہماری اصلاح ہوگی. اور ایک بندے سے اصلاح ہوتے ہوتے معاشرے میں یہ بہت سارے میرے خیال میں فیکٹرز بہتر ہوتے جائیں گے. تو یہ ہماری عام روزمرہ زندگی میں بھی کام آئیں گے، ہمارے جو بھی معاملات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ بیسکس چیزیں جو اگر ہیں تو ان پہ اگر ہم سب عمل درآمد کریں، ما یقولون ما لا یفعلون، اس پہ عمل ہو جائے تو میرے خیال میں ہم سب کے لیے آسانیاں بہت زیادہ آسان ہیں. جعفر صاحب سے کوئی ٹارگیٹڈ کوشچن جو آج کی گفتگو ہے تحریک طلوع اسلام کے ریفرنس سے اور پریکٹیکل وزڈم کے ریفرنس سے کہ آج کی دنیا میں کیسے کامیاب ہونا ہے، کیونکہ ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا تو نہیں بیچ میں نکل گئی نا، جیسا انہوں نے بتایا اور تلاوت بھی ہوئی کہ ہم نے اس دنیا میں لیڈرشپ لینی ہے. ورنہ مذہب والے جو ہے وہ مرنے کے بعد تو لیڈرشپ دے رہے ہیں، لیکن ہم نے تو اس دنیا میں لیڈرشپ لینی ہے. تو پہلے پھر ڈاکٹر صاحب آپ کو جو کویسچن انہوں نے پہلے آتے ہیں. بابا جی شکوہ کرتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کوئی عالی شان یونیورسٹی بن جائے، ایک چھوٹا سا مکان لے کے ہی اس میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہو جائے. تو میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں وقت ہے کہ اس کا کوئی ایسا طے کریں کہ تاکہ ہم کوئی ایسا کوئی درس و تدریس کا سلسلہ جہاں نوجوان پڑھیں اور تیار ہو جائیں. بیچ میں سے وہ چھوڑ گئے. اور جو انہوں نے بات کی ہے، بات لوگ یہ کہتے ہیں کہ پرویز صاحب کے بعد ہم نے کچھ نہیں کیا. پرویز صاحب کہتے تھے کہ میرے بعد یہ میرا جو علمی خزانہ ہے اس کو محفوظ کر لیں گے تو بہت بڑے بہادر ہوں گے. تو یہ تو باتیں ان کی صحیح ہیں. تو یہ میں جعفر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں ایسا کوئی سلسلہ بتائیں کہ ہم وہ درس و تدریس کا سلسلہ کیسے شروع کر سکتے ہیں. شکریہ. اس کا میرا خیال ہے کہ اس قسم کی کوئی بھی ادارہ بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کے لیے موزوں افراد کی ضرورت ہوگی. وہ لوگ جو قرآنی فکر کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں جتنا آج کے دور میں ممکن ہے، اور وہ اس کو پھیلانے میں بھی انٹرسٹڈ ہیں، اس کی نشر و اشاعت میں بھی انٹرسٹڈ ہیں. جب تک ایسا کوئی ڈیڈیکیٹڈ گروپ نہیں ہوگا
کوئی بلڈنگ لے کر بھی اس کو نہیں چلایا جا سکے گا. اگر کوئی لوگ تیار ہیں اس کام کے لیے. اور دوسرا اس میں جب بھی آپ ایسا کوئی ادارہ بنائیں گے آپ کو اس کا کریکلم جو ہے وہ ہمارے عام کریکلم کے ساتھ ملانا پڑے گا, کیونکہ یہ لوگ بعد میں اس کو ذریعہ روزگار نہیں بنا سکیں گے کہ وہ جو کچھ ہم نے ان کو قرآن کے بارے میں بتایا وہی ان کے روزگار کا ذریعہ بنے. تو روزگار کے لیے ان کو عام یونیورسٹیوں کی ڈگریوں کی ضرورت بھی پڑے گی, تو اس کو اس کے کریکلم کے ساتھ میچ کرنا پڑے گا, دونوں چیزوں کو ملانا پڑے گا. جب یہ دو چیزیں ہم کر چکیں گے تو میرا خیال ہے کہ تیسرا مرحلہ اتنا مشکل نہیں ہے. آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ معاشرے میں کچھ بہتر کام ہو. آپ سب احباب بھی اسی خواہش کے تحت یہاں پہ تشریف لاتے ہیں. تو کرائے پہ بلڈنگ لینا اور اس میں باقی سہولتوں کو میسر کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے. میرے نزدیک جو مشکل کام ہے وہ ایک ٹیم بنانا ہے جو اس کام کو لے کر آگے چلنے کو تیار ہو. انفارچونیٹلی کیونکہ بہت ٹائم گزر گیا, بابا جی کے بعد بھی کوئی تقریباً 40 سال کے قریب کا 37 سال کے قریب کا عرصہ گزر گیا. تو جو احباب اس وقت بڑی باقاعدگی سے درس میں آتے تھے, جو بابا جی کی کتابوں کو جنہوں نے بہت غور سے پڑھ رکھا تھا, ان کی ایک بڑی تعداد اب ہمارے درمیان میں نہیں رہی. اگر اس وقت کچھ موقع مل جاتا تو ہم کر لیتے, لیکن آج بھی معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں جو اسی جو معاشرے میں خوف و ہراس مذہب کے باعث پھیلا ہوا ہے, اس کی وجہ سے وہ سامنے نہیں آتے. کئی لوگوں کی تحریریں پڑھتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑے غور سے بابا جی کو پڑھا ہوا ہے, متفق بھی ہیں, لیکن ایکنالج نہیں کرنا چاہتے کہ ان کے پیچھے بھی لوگ پڑ جائیں گے اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ نہیں کر سکیں گے. تو کوئی ٹیم میرا خیال ہے سب سے پہلے ہمیں بنانی پڑے گی. آپ کے سوال کو اگر میں سم اپ کروں تو سب سے پہلی چیز ایک ٹیم کی ضرورت ہوگی جو اس کام کے لیے تیار ہو. تو اب جو دور ہے جس میں یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے کنیکٹیوٹی جو ہے, گلوبل کنیکٹیوٹی کا جو پاسبلٹی, اور خاص طور پہ کووڈ کے بعد پوری دنیا نے ایون ویسٹ میں بھی آلدو ویبینارز کافی سالوں سے تھے, لیکن جس طرح کی ریئلائزیشن اب ہے the power of this technology وہ پہلے نہیں تھی. تو اس کو آپ اپنے لائف ایکسپیرینس سے بتائیں کہ ٹورسٹان کی جو تحریک ہے اس کو یہ والی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو یوز کرتے ہوئے ہم کس طرح آگے بڑھا سکتے ہیں. دیکھیں, بہت شکریہ آپ کے سوال کا. اس میں تو اگر ہم کتابوں کی نشر و اشاعت کی بات کر رہے ہیں تو وہ آلریڈی ہم کر ہی رہے ہیں کہ ہم نے نیٹ پہ ساری کتابیں اویلیبل کر دی ہیں, لوگ چاہیں تو ان کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو اس چیز کی کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو لوگ نہیں جانتے, ہماری تحریک سے واقف نہیں ہیں, شناسہ نہیں ہیں, وہ ظاہر ہے کہ تلاش بھی نہیں کرتے نیٹ پہ تو تلاش کرنے سے چیز ملے گی. تو ہم اس کو پبلسائز کر سکتے ہیں. جیسے کچھ لوگ میں دیکھتا ہوں کہ وہ بابا جی کے درس کے چھوٹے چھوٹے کلپ نکال کر سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں, جس سے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہاں غلام احمد پرویز بھی کوئی صاحب یہاں پہ تھے اور وہ بھی کچھ کام کر گئے. اور میں بلکہ آپ کی بات سے مجھے یاد آ گیا کہ ایک صاحب ہیں میرے جاننے والے, وہ بھی اب دوسری تیسری پشت سے جماعت اسلامی سے بڑی ہمدردی رکھنے والے اور اس کے کارکنوں میں سے سمجھنا چاہیے ان کو. تو پچھلے دنوں جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا ایک صاحب کا, وہ کہہ رہے تھے کہ کسی نے اپنی کتاب کے ساتھ وہ ظلم نہیں کیا جتنا ہم مسلمانوں نے کیا ہے, اور ہم اس کو زبان میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں نہیں آتی. تو یہ کلپ میں نے بھی سنا ہوا ہے بابا جی کا, تو میں بڑا دل میں مسکرایا کہ ہیں تو یہ جماعت اسلامی کے, لیکن پرویز کی باتیں ان کو بھی اچھی لگتی ہیں. تو اور بھی کئی لوگ ہیں جن کی تحریروں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے. تو ہم سوشل میڈیا پہ کم از کم بابا جی کے متعلق کچھ لوگوں کو بتائیں. بہت اپرچونٹی ہے اس پہ کہ ہم ان کو انٹروڈیوس کریں, لوگوں کو بتائیں کہ, اور بتانا غلام احمد پرویز کا تعارف نہیں ہے. دراصل غلام احمد پرویز تو قرآن کے ایک طالب علم تھے جو ہمیشہ ساری زندگی وہ یہی کہتے رہے کہ میں تو قرآن کا ایک طالب علم ہوں. تو بیسیکلی قرآن کی وہ فکر جو غلام احمد پرویز نے سامنے لائے سب کے, اس کو ہمیں لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. پرویز کا نام اس میں آئے یا نہ آئے وہ تو قرآن ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
اب پرویز کو ہم ریکگنائز بھی کروا لیں گے دنیا سے تو پرویز کو کوئی فرق نہیں پڑتا، پرویز اس دنیا سے چلے گئے. دنیا نے اپنا جو نقصان کرنا تھا کر چکے ہیں پرویز کی زندگی میں، پرویز کو نہ ریکگنائز کر کے. جب ہم کسی جینیس کو ریکگنائز نہیں کرتے تو جینیس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم چھوٹے رہ جاتے ہیں اور وہ ہم چھوٹے رہ گئے. تو اب وہ قرآن جو پرویز نے سمجھایا اس کو ہی لوگوں کے سامنے پیش کر دیں بغیر پرویز کا نام لیے ہوئے بھی، تو پرویز جو چاہتے تھے وہ ہو جائے گا. انہوں نے کب کہا تھا کہ میرے نام سے یہ ساری کاپی رائٹس تو رکھے ہی نہیں نہ تھے، بلکہ تو مذاق کیا کرتے تھے. جب علامہ کی کتابوں کے کاپی رائٹس کا ذکر ہوتا تھا تو وہ مذاق کیا کرتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دے کاپی رائٹس دے جاندے کسی نوں تے پھر اسی کی کر دے. تو کاپی رائٹس کا تو سلسلہ ہی نہیں ہے ان کے ہاں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کو پھیلائیں. یہ آپ جو بات کہہ رہی ہیں میں اسی کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ بڑی اپرچونٹی ہے، لوگوں کو ایک دفعہ اس قرآن کی جھلک تو دکھا دیں کہ وہ قرآن کیا ہے. ابھی تو میں جتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں، کل میں ایک دیکھ رہا تھا ایک صاحب کی ویڈیو، امریکہ کے ایک یونیورسٹی میں وہ پروفیسر تھے اور قرآن اور اسلام کے اوریجنس پہ وہ ریسرچ کرتے رہے ہیں. تو ان کی باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ تو نہیں وہ بولے، کچھ 20-40 منٹ کا تھا. ایسے تو لگا کہ انہوں نے قرآن کو کچھ سمجھا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مجھے یہ بھی سمجھ میں آ رہی تھی ان کی باتوں سے کہ انہوں نے قرآن کو شاید انہی ترجموں سے سمجھا ہے جو چھپ چکے ہیں. اس لیے ان کو قرآن کچھ جگہوں پہ تو بڑا لاجیکل اور اچھا نظر آتا ہے اور کچھ جگہ پہ ان کو قرآن کی سمجھ ہی نہیں آتی. وہ کہتے ہیں اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ بک ٹو انڈرسٹینڈ. تو وہ جو ڈیفیکلٹ بک ٹو انڈرسٹینڈ ہے اس کو جب آپ لوگوں کے سامنے لائیں گے ایک انڈرسٹینڈیبل وے میں تو اس کی اپنی ایک اپیل ہوگی. میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یہ کہ جو یوتھ ہے، میں پڑھاتی ہوں گریڈ کالج میں، میرا ڈیلی واسطہ پڑھتا ہے ان کے ساتھ. ابھی آپ نے اس کے بیچ میں کہا کہ وہ 30 منٹ یا 40 منٹ کا وہ جو تھا، تو اب تو وہ 2 منٹس 3 منٹ سے آگے کی بات نہیں ہے. ہاں جی. تو اس پہ بھی تھوڑا کمنٹ کریں کہ ہم کیا کریں کہ جو 2 منٹ کے اندر بھی اس کا کچھ مل جائے. دیکھیں 2 اور 3 منٹ میں تو ایسے سوال اٹھائے جا سکتے ہیں جو لوگوں کو غور کرنے پر مجبور کریں، اور وہ جب سوال اٹھائیں گے ہم تو وہ ظاہر ہے کہ قرآن کی روشنی میں ہی وہ سوال اٹھے ہوں گے، اور پھر اس کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے کہ مزید تحقیق کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو جب تک ہم لوگوں کا تجسس بیدار نہیں کر دیتے وہ کوئی لمبی چیز نہیں پڑھیں گے. جہاں تجسس بیدار ہو جائے گا وہاں پر وہ لمبی چیز بھی دیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے، ٹائم بھی سپینڈ کر دیں گے، کیونکہ وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف 1 منٹ 1.5 منٹ کی ویڈیوز ہی دیکھ رہے ہیں. لیکن کسی بھی چیز کے اٹریکٹیو ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ پہلے 3-4 منٹ میں آپ کی اٹینشن ہولڈ کرتی ہے نہیں کرتی. آپ فلمیں بھی دیکھتے ہوں گے نیٹ فلکس پہ، اگر پہلے 3-4 منٹ میں فلم اچھی نہ لگے تو آپ اس فلم کو بند کر کے دوسری فلم کھول لیتے ہیں. تو چیلنج سب کے سامنے یہی ہے کہ پہلی نظر میں، جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کلپ بڑا پاپولر ہوا بابا جی کا، لوگوں نے ایگری کیا کہ ہاں یہ تو بڑا ظلم ہے کتاب کے ساتھ کہ ہم اس کو ایسی زبان میں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمیں آتی نہیں ہے. تو سوال اٹھائیں، چیلنج کریں فنڈامنٹلز کو، لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا. کہ آج کا دور جو ہے وہ بائٹ سائزڈ لرننگ کا ہے، 2 to 3 منٹس کی ویڈیوز، کیونکہ کانسنٹریشن سپین جو ہے وہ نہ صرف ہماری یوتھ کا، بلکہ میں پڑھ رہا تھا ہسٹری پاکستان کی، ہمارے کئی پرائم منسٹر جو ہیں وہ بھی، ان کا بھی جو ہے وہ بڑا کانسنٹریشن سپین جو ہے بڑا لمیٹڈ ہوتا تھا. تو وہ پوچھتے تھے کہ دوپہر کے کھانے کی ہے، میٹنگ بڑی اسٹریٹجی قسم کی چل رہی ہوتی تھی، لیکن ان کو یہ فکر پڑی ہوتی تھی کہ دوپہر کے کھانے میں کھانا ہلکا نہ ہو، وہ ٹرم استعمال کیا کرتے تھے. تو ٹک ٹاک ہے، اس کے اندر پھر ہم ویڈیوز لے کے آئیں جو پلیٹ فارم ہماری جدید نسل دیکھتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کون سی چیز وائرل ہو جائے گی. جیسے وہ بتا رہے ہیں ابھی کہ مجھے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ یہ کون ہے، اور وہ ان کو ریکگنائز نہیں کر پا رہے تھے. تو وہ ہے. پھر اس کے بعد پنٹریسٹ ہے اور گوگل امیجز ہے، جہاں پر ہم کوٹیبل کوٹس بابا جی کے بنا کے دے سکتے ہیں. جیسا کہ بڑی امپورٹنٹ بات جعفر صاحب نے کہی کہ ہمارا زیادہ زور جو ہے نا وہ بلڈنگ پہ، اسپیس پہ وسائل لگانے کا ہوتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے
کہ ہم ٹیم تیار کریں. جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ جی ان کی ادارے کے ساتھ جو فیکلٹی ممبرز ہیں وہ فار ایئرز ان کے ساتھ وابستہ ہیں. تو وہ جو فیکلٹی ممبرز ہیں وہ ان کی اکنامک نیڈز کو بھی لک آفٹر کر رہے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ سب کے ساتھ موجود ہیں. تو کیا ہم اس پہ فوکس کر رہے ہیں یا ہم اپنے سارے وسائل جو ہیں وہ جسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سنگ و خشت پہ لگا رہے ہیں؟ جبکہ علامہ اقبال نے ہمیں بتا دیا تھا کہ سنگ و خشت سے نئے جہان نہیں پیدا ہوتے. افکار تازہ کے لیے، ان افکار تازہ کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے، پریزنٹ کرنے کے لیے، اس کو جدید زبان میں پیش کرنے کے لیے لوگ چاہیے. ایسے لوگ جن کی جدید نسل کے اندر ریسیپٹیبلٹی ہو، ایکسیپٹیبلٹی ہو، وہ ان کے لینگوا فرینکا میں، ان کی زبان میں بات کر رہے ہوں، ان کی ٹرمینالوجیز میں. یہ بڑی ہمیں جو ہے نا وہ گھما پھرا کے، وہ جس کو سینڈوچ اپروچ کہتے ہیں کہ سلائسز ہوں اور بیچ میں جو ہے وہ کباب ہو، تو سلائسز ان کو ٹریکٹ کریں. کباب جو ہے، مثال دے رہا ہوں، ایک کروڈ سی مثال ہے لیکن شاید کچھ انڈرسٹینڈ ڈیولپ ہو، اور بیچ میں کباب جو ہے وہ فکر قرآن پہ بیسڈ ہو. اس طرح کی کچھ اپروچ اپنانی پڑے گی. جی آپ کا کوشچن سر. میں اب دادا بھی ہوں اور نانا بھی ہوں، تو ہم کیا اپنے بچوں کو اسی مدارس میں جو مروجہ ہے پڑھا رہے ہیں، یا اس فکر سے جوڑ رہے ہیں، یا گھر میں انہیں کچھ پڑھا رہے ہیں؟ باہر تو پھر جائیں گے نا، پہلے گھر کی تنظیم تو ہم ٹھیک کریں. تو الحمدللہ میں 2.5 سال میں میری ساری بیٹیاں جو ہیں وہ پڑھی لکھی ہیں، اپنے اپنے گھروں میں ہیں. میں نے ان کو جوڑ لیا ہے. میرے نواسے اور میرے پوتیاں پوتے جو ہیں وہ اس فکر سے جڑے ہوئے ہیں. کسی مدرسے میں ہم نہیں بھیج رہے ہیں. تو ہم یہ اپنے گھروں سے تو شروع کریں کہ ہم اپنے گھروں کو کتنا موٹیویٹ کر پائے. اپنے بچوں کو، جن نوجوانوں کی شادیاں ہوئی ہیں، جن کی تازہ ہوئی ہیں، وہ اپنے بچوں سے سٹارٹ لیں اور ان کو اس فکر سے جوڑیں. ایسے مدرسوں میں لے کے جائیں جہاں بابا جی کی فکر ہو. تو وہ اقبال صاحب نے یہ کہا تھا کہ ناخوشو ہوں، بیزار ہوں مر مر کی شنوں سے، مجھے مٹی کا کعبہ اور بنا دو. ہم اپنے مٹی کے گربندوں سے تو بہت تیار کریں. جب ہم خود سے سچ بولیں گے تو پھر ہی کسی سے سچ بولیں گے، ورنہ نہیں بول پائیں گے. تو یہ جانتے ہیں ہم سب کہ ہم اپنے بچوں کو، پوتیوں کو، پوتوں کو کہاں تک اس کے ساتھ جوڑا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو. عمر صاحب سر ایک بڑا چھوٹا سا سوال ہے. آپ ایک بہت ہی کامیاب پروفیشنل ادارہ چلا رہے ہیں جس میں جو بچے پڑھنے آتے ہیں وہ زندگی میں کامیاب ایگزیکٹو بن کے نکلتے ہیں اور بھرپور کامیاب زندگی ان کی ہوتی ہے. اور وہ یہاں کی زندگی جو ہے وہ تو کامیاب ہے، لیکن ایک زندگی جو موت کے بعد کی ہے، جو کہ موت جو ہے یہ زندگی سے زیادہ بڑی حقیقت ہے اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ مرنا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اتنے یقینی طور سے نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ نتیجات ہیں اس ہوں گے. یہ کیا وجہ ہے کہ ہم جو لوگ قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، قرآن کو سمجھتے بھی ہیں، ان میں بھی یقین کی وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ ہماری زندگیاں کامیاب اس انداز میں ہوں کہ ہماری یہاں کی زندگی بھی ہو اور بعد کی زندگی بھی کامیاب ہو. اس میں کیا کوئی رکھنا ہے، کوئی نفسیاتی رکھنا ہے یا کیا کمی رہ جاتی ہے؟ شکریہ. فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ جو مذہب کو نہیں مانتے وہ تو بالکل ہی اس سے انکار ہی کر دیتے ہیں کہ یہی زندگی سب کچھ ہے. جو مذہب کو تھوڑا بہت مانتے بھی ہیں ان کو جب آخرت کا رستہ ہمارا کنونشنل مذہب بتاتا ہے، وہ بعض لوگوں کے لیے اتنا ریگرس اور اتنا ان انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ وہ اس کی طرف نہیں جاتے، کیونکہ وہ تو یہی بتاتے ہیں کہ آپ نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، حج کریں گے تو آپ آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. اس سے زیادہ وہ کچھ بات نہیں کرتے. وہ سب کے لیے نہ انٹرسٹنگ ہے، نہ سب اتنی رگر میں پڑھنا چاہتے ہیں. جو لوگ اس پہ ایمان لے آتے ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں کہ مسجدوں میں تعداد بڑھتی جا رہی ہے نمازیوں کی، روزے بھی رکھتے ہیں لوگ، اور حج اور عمرہ کرنے والوں کی تعداد تو پاکستان میں ہر سال بڑھ جاتی ہے، بلکہ ساری دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے. تو ہم پہلا سوال میرا آپ سے یہی ہوگا
کہ ہم ان کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں ان بچوں کو کہ کیا کریں گے وہ تو ان کی زندگی کے ساتھ آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. یہ پیغام ابھی تک وضاحت سے ہم نہیں پہنچا پا رہے ان تک. اور جتنا مجھے بابا جی کی باتوں کو سمجھا ہوں میں جتنا، ان کے نزدیک کوئی دو طریقے تھے ہی نہیں اس کے کہ دنیا میں کامیابی کے لیے طریقہ اے ہوگا اور آخرت میں کامیابی کے لیے طریقہ بی ہوگا اور A+ بھی آگے چلے گا. ان کا تو ایک ہی طریقہ تھا، اے ہی تھا. اس اے پہ ہی چلتے جائیں تو دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی. تو بیسیکلی اگر ہم ان بچوں کو یہی بتائیں کہ وہ کیسے ایک اچھی کامیاب زندگی گزاریں گے تو آخرت کا بندوبست میرے نزدیک خود بخود ہو جائے گا. کامیابی کی ڈیفینیشن البتہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم کیا ڈیفینیشن ان کو دیتے ہیں کامیابی کی. ایک ایسی ڈیفینیشن دیتے ہیں جس میں صرف پیسہ کما لینا کافی ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیز کو ہم کامیابی کی ڈیفینیشن میں شامل کرتے ہیں. غربت کو تو بہرحال ہم یہی کہیں گے کہ یہ لعنت ہے اور یہ کوئی کسی اور عذاب کی ضرورت نہیں ہوتی کسی قوم پہ نازل کرنے کی. اس کو غربت کے عذاب میں ڈال دیا جائے تو وہی بہت کافی ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ کیا ہم کامیابی کی ڈیفینیشن میں رکھنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم کبھی کبھی بہت دور نکل جاتے ہیں اور ایسے کاموں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں جو افراد کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتے. وہ تو جب تک ایک نظام قائم نہیں ہو جائے گا، جب تک ایک معاشرہ یا نظام حکومت قرآن کے اصولوں کے مطابق کامیاب نہیں ہوگا، وہ کام ہم نہیں کر سکتے. اور اسی لیے ایک ریاست کی ضرورت ہمیشہ محسوس کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ ہجرت کرتے ہی جو پہلا نوٹیبل کام کیا تاریخ کے حوالے سے وہ ایک ریاست کا قیام ہی تھا. تو ہمیں بیسیکلی ان کو سب سے پہلے تو یہ بتانا ہے کہ وہ اپنے ذاتی کردار کو کیسے ٹھیک رکھ سکتے ہیں. کیا ہم نے یہاں پر جو لوگ آتے ہیں انہوں نے اپنے گھر میں خواتین کو وہی عزت دینی شروع کر دی ہے جو قرآن جس کی طرف بلاتا ہے یا قرآن جو مقرر کرتا ہے ان کے لیے؟ کیا ہم آج لطیفے سناتے ہوئے کسی خاص جغرافیہ اور کسی خاص مذہب کو سپیئر کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو ہم قرآن کے مطابق چل رہے ہیں. نہیں کر رہے اور لطیفے ویسے ہی سنا رہے ہیں جیسے ہم آج سے 70 سال پہلے سے سنتے آئے ہیں یا 100 سال پہلے سے سنتے آئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے کوئی ہمیں اس پہ ابھی تک ہمیں کوئی اثر انداز نہیں ہوا ہمارے اوپر. اگر ہمیں اپنے آس پاس کوئی شخص ضرورت مند نظر آتا ہے اور ہم اس کی مدد کو آگے نہیں بڑھتے تو ہم قرآن پہ عمل نہیں کر رہے. یاد رکھیے کہ پہلے صدقات کا نظام قائم کیا گیا تھا. جو بابا جی بتاتے تھے نظام ربوبیت کے بارے میں، وہ یہی بتاتے تھے کہ پہلے جب تک ریاست اس قابل نہیں ہو جاتی تو افراد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صدقات کے ذریعے معاشرے میں جو کم وسائل کے لوگ ہیں ان کی مدد کریں. اس کے بعد پھر آگے چلے گا معاملہ اور پھر وہ وقت آئے گا جب ہم کل الف کی بات کر سکیں گے. سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پیغام دیا گیا تو انہوں نے عملاً اس نظام کو تمام نظام عالم پر اس وقت کے غالب کر کے دکھائی. یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کے دعویدار ہیں اور قرآن کریم ہمارے پاس ہے، بابا جی نے جتنی خدمت کی ہے قرآن کریم کی نشر و اشاعت میں، انہوں نے بھی ادارہ بنایا ہوا تھا، تو ابھی تک اور جو ہمارے بزرگوں نے یہ زمین حاصل کی تھی یہاں پر وہ قرآن نظام جو ہے وہ رائج ہو سکے گا، جس میں ہر ایک کو جو ان کی ضروریات ہے ان کو وہ مواقع میسر ہوں گے کہ ان میں جو صلاحیت ہے وہ پوری ہوتی چلی جائے گی. مگر ابھی تک جو قوم قرآن کو چھوڑ کے اپنے عقل کے تجرباتی طریقے سے چل رہے ہیں اور اجتماعی اپنے قوم کے لیے سوچ رہے ہیں وہ تو کن بلندیوں پر ہے، اور ہم قرآن کے دعویدار ہو کے اور تحریک الاسلام سے وابستہ ہو کر ہم اس سطح پر کیوں؟ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ہم صرف دعوے دار ہی ہیں. بابا جی کا ایک درس میں سن رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کھلا ہوا کفر بھی نتیجہ خیز ہوگا، لیکن
اگر تم اس کتاب کی تکذیب کرو گے تو تم دنیا میں بھی خوار ہو جاؤ گے اور آخرت تو ملے گی نہیں تمہیں. تو بیسیکلی کھلا ہوا کفر یہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ علم کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ عقل انسانی ہے، وہی کو آپ علم کا ذریعہ نہیں مانتے، یہ کھلا ہوا کفر ہے. آپ سب ماشاءاللہ درس میں آتے ہیں، آپ جانتے ہیں اس بات کو، میں تو صرف کانٹیکسٹ کے لیے یہ بیان کر رہا ہوں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں عقل کے علاوہ بھی ایک ذریعہ علم ہے اور وہی ہے اور وہ آج قرآن کے اندر محفوظ ہے، وہ اس علم پر عمل کرتے ہیں تو وہ آگے بڑھتے ہیں. ہم دراصل اس کی تکذیب کرتے ہیں. ہم زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہم اس قرآن کو مانتے ہیں. ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ ہم اس قرآن پر عمل کرتے ہیں. تو ہمیں بیسیکلی اپنی لینگویج کو چینج کرنا پڑے گا، ہمیں زیادہ وضاحت سے یہ بات کرنی پڑے گی. اور اس کے بعد پھر یہ سوال اٹھے گا کہ ہم کیوں خوار ہو رہے ہیں. یہ سوال اس سے پہلے اٹھانا ہی درست نہیں ہے میرے نزدیک، کیونکہ ہم تو اس قرآن کو مانتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے. اگر ہم نہیں عمل کرنا چاہتے تو اس کو چھوڑ دیں اور جیسے باقی دنیا چل رہی ہے ویسے چلیں، تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ نتیجہ نکل آئے گا. کم از کم وہ اتنے ذلت و رسوائی کی زندگی نہیں گزارے جتنی ہم اس کے تکذیب کے ساتھ گزار رہے ہیں. انہوں نے عقل سے کچھ نہ کچھ ڈھونڈ لیا ہے، اور عقل جب بھی آگے چلے گی، یاد رکھیے جب بھی آگے چلے گی وہ قرآن کے قریب ہی پہنچے گی، چاہے دیر سے پہنچے لیکن پہنچے گی قرآن کے قریب ہی. صرف فرق یہ ہے کہ وہ پھر میری اور آپ کی زندگی میں شاید وہ سب کچھ نہیں ہو سکے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں ہو یا ہمارے بچوں کی زندگیوں میں ہو جائے، چلیں ہماری میں نہیں، تو ہمیں پھر اس قرآن پر عمل کرنا پڑے گا. اور بحیثیت قوم کرنے سے ہوگا. افراد تو صرف اپنی اپنی زندگیاں ٹھیک کر سکتے ہیں، معاشرے میں کچھ اصلاح لا سکتے ہیں، لیکن اس قرآن کے پیغام کے تمام نتائج مملکت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے. یہ اس مملکت کے حصول کا، جیسے کہ آپ نے خود بالکل درست فرمایا کہ مملکت تو حاصل ہی اس لیے کی تھی، لیکن مملکت حاصل کرنے والے کے ذہن میں کچھ اور تھا اور مملکت میں رہنے والوں کے ذہن میں کچھ اور تھا. انہوں نے 1947 میں 1 منٹ نہیں لگایا اور جتنی پراپرٹی ان کے ہاتھ لگی وہ انہوں نے سنبھال لی. تو انہوں نے تو بتا دیا مملکت میں رہنے والوں نے کہ ہم کیسے رہنا چاہتے ہیں اس مملکت میں. بنانے والے کو اللہ نے زیادہ ٹائم نہ دیا، وہ 13 مہینوں کے بعد ہی اس دنیا سے چلا گیا. اس کو کچھ ٹائم ملتا تو ہو جاتا. اس کے بعد کیا ہوا وہ ہم سب کو معلوم ہے. آج کل ایک صاحب تاریخ بدلنے کی کوشش میں ہر جمعے کو ایک کالم لکھتے ہیں، آپ لوگ بھی شاید پڑھتے ہوں گے. وہ آج سے 50-100 سال کے بعد وہی تاریخ ہوگی، کیونکہ کوئی صحیح تاریخ لکھنے کی جرت اس وقت تو نہیں کر رہا، نہ وہ اس کو رد کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ پاکستان میں اگر خدمات تھیں تو ایک ہی آدمی کی تھیں، اور یہ بھی اس کی خدمت تھی کہ اس نے پاکستان بناتے ہوئے اس کی مخالفت کی تھی. اس کو بھی خدمت کے طور پہ گنا جائے گا، اور جو اس کے بعد پاکستان میں کیا وہ بھی خدمت کے طور پہ گنا جائے گا. تو ہماری تو کہانی یہ ہے کہ بنانے والے کے ذہن میں جو نقشہ تھا اس ریاست کا اور قرآن کا جو نظام تھا، وہ اس نے جس حد تک وہ اپنی تقریروں میں واضح کر سکتے تھے کر دیا، لیکن لوگوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں، اور اس کے بعد بھی نہیں سمجھا. ہاں جی نہیں، اس کے لیے دیکھیں جو اس قرآن کو پہ عمل کرنا جو ہے، یہ جتنا میں آسانی سے یہ بات بول رہا ہوں اتنا آسان نہیں ہے عمل کرنا اس پہ، اور افراد کے لیے خاصا مشکل کام ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. تو ریاست اسی لیے ہوتی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں باہر جاتے ہیں جب، تو ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو سچ بولنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آ رہی، بلکہ ان کو اگر کوئی کہہ دے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے تو وہ پھر اتنا جھگڑا کرتے ہیں آپ کے ساتھ اسی بات پہ کہ آپ نے مجھے جھوٹا کیسے کہہ دیا. اس لیے کہ معاشرہ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ اس میں سبھی سچ بولیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے. جو انہوں نے کہہ دیا اس پہ عمل کریں گے، کوئی ان کو مشکل اس لیے نہیں پیش آ رہی ہے. معاشرہ ٹالریٹ بھی کرتا ہے. ہمارے ہاں تو سچ کی ٹالرنس ہے ہی نہیں. گھر میں دیکھیں نا آپ، ہم اپنے گھر کی چھوٹے چھوٹے رویوں کو دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم ذہنی طور پہ کس جگہ پہ کھڑے ہیں. گھر میں کبھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ گلاس کس سے ٹوٹا ہے، کوئی سامنے ہی نہیں آئے گا گلاس توڑنے والا کون تھا. تمام لوگ انکار کر دیں گے کہ مجھ سے نہیں ٹوٹا، گلاس خود ہی
ٹوٹ گیا ہے. کیا وجہ ہے؟ ہم اتنا سا سچ بھی نہیں ٹالریٹ کرنے کو تیار کہ گلاس بھی غلطی سے ٹوٹ سکتا ہے کسی سے. ایسے کیا چیز ہے؟ ٹوٹنے والی چیز تھی, کسی کے ہاتھ سے پھسل سکتا ہے, لیکن ماں باپ کے اندر وہ برداشت بھی نہیں ہے, جس کی وجہ سے بچہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ گلاس کیسے ٹوٹا ہے. تو جس معاشرے میں سچ کی یہ برداشت ہو اپنی سگی اولاد کے معاملے میں, اس میں آپ کیا بات کریں گے کہ کیا سچ بولیں گے لوگ باہر جا کے؟ بڑی جرأت چاہیے اس کے لیے, بڑی ہمت چاہیے, بڑی قربانی چاہیے. جن صاحب کا میں کہتا ہوں ان کی کوئی بہت مثالی زندگی نہیں انہوں نے گزاری, سچ بولا انہوں نے, لیکن شاید ایکسپیڈینسی کی کمی تھی ان کے ہاں, اس وجہ سے وہ سچ ان کا معاشرے سے ہضم ہی نہیں ہو سکا کبھی بھی. یہ آپ نے فرمایا کہ جی جناب اس فکر کے ساتھ علامہ صاحب کے نام کی ضرورت نہیں, میں نے یہ نہیں کہا سچ چھپانے کی مطلب تو نہیں ہوگا. نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے سچ تو جو انہوں نے بتایا وہ قرآن تھا. انہوں نے اپنے کاپی رائٹس نہیں رکھے اس قرآن پہ, نہ ہی انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جو میں نے سمجھا ہے اس کو ہمیشہ میرے ہی نام سے آگے بڑھایا جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ معاشرہ ایسا تشکیل پا چکا ہے جس میں جیسے ہی آپ کہتے ہیں کہ پرویز نے یہ کہا, ساتھ ہی لوگ کہتے ہیں اچھا فیتے سے نہیں مانی. جو سن لیتا ہے وہ مان لیتا ہے, وہ کہتا ہے ہاں یہ بالکل ٹھیک بات ہے. جیسے ہی, لیکن میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاتا ہوں, ایک گروپ میں یہی کلپ آیا تو میں نے, میرے دوستوں کا گروپ ہے کالج کے زمانے کے, تو میں نے پوچھا کسی سے کہ یہ صاحب کون ہے. میں ایسا دیکھنا چاہتا تھا کہ گروپ میں کتنے لوگ بابا جی کو جانتے ہیں. تو کافی دیر کے بعد ایک صاحب نے کہا کہ یہ غلام احمد پرویز ہیں اور یہ گلبرگ میں رہتے تھے. عام طور پہ کوئی سیاسی پوسٹ اس گروپ میں لگتی ہے تو اس پہ اتنے کمنٹس آتے ہیں اور اتنی بحث ہوتی ہے کہ کئی دفعہ ہمارے دوست آپس میں لڑ بھی پڑتے ہیں, گالی گلوچ بھی کر لیتے ہیں. لیکن اس پہ کوئی مزید کمنٹ نہیں آیا. جو ہی پرویز کا نام آ گیا اس کے بعد کمنٹ آنے بند ہو گئے. اس سے پہلے ایک دو لوگوں نے کہا کہ یار یہ بات تو بڑی مناسب کر رہے ہیں, لیکن جیسے ہی ایک صاحب نے کہا کہ یہ غلام احمد پرویز ہیں, اس کے بعد کسی نے کمنٹ نہیں کیا. تو قرآن کا پیغام پہنچانا ہے, بابا جی کے کاپی رائٹس اس پہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بابا جی کا نام نہ لیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری تحریک سے وابستہ بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ جب بابا جی کا اور بابا جی کی سوچ کو لے کر لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ عام طور پہ ایک مناظرہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان سے, کہ اس کے آخر میں لوگ مان جائیں کہ باقی سارے لوگ جنہوں نے قرآن پہ کچھ لکھا وہ سب غلط تھے اور غلام احمد پرویز ہی صحیح تھے. وہ ایک مناظرے کی شکل اختیار کر جاتا ہے. اس مناظرے میں جو دوسری طرف کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بہت سی چیزوں کی کوئی دلیل نہیں ہوتی, لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ غلام احمد پرویز کے متعلق ان کو کسی نے کان میں یہ بتایا ہوا ہے کہ وہ نمازوں کے حق میں نہیں تھے, حالانکہ سراسر بہتان ہے, لیکن شہرت بنا دی ہے کہ جی نمازوں کے حق میں نہیں تھے. تو مجھے بھی ایک صاحب نے کہا کہ یہ صاحب جو تھے یہ مسلمان جن تمام فنڈامنٹلز پہ ایگری کرتے ہیں یہ اس پہ ایگری نہیں کرتے تھے. میں نے کہا مثال کے طور پہ انہوں نے کہا یہ نمازوں کو نہیں مانتے تھے. میں نے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, آپ نے ان کی کوئی کتاب شاید نہیں پڑھی, ورنہ ہر کتاب میں وہ کہیں نہ کہیں اس بات کا ذکر ضرور کرتے تھے کہ یہ درست ہے کہ صلاۃ یہ نماز نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. وہ خود بھی پڑھتے تھے. میں نے ان کا ایک درس سنا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے میں خود بھی نماز پڑھتا ہوں, اور اپنے پڑھنے کی وجہ انہوں نے یہ بتائی تھی کہ وہ اس امت سے کٹنا نہیں چاہتے. امت آج اگر نماز پڑھ رہی ہے تو وہ بھی نماز پڑھیں گے تاکہ امت سے وابستہ رہیں, کیونکہ وہ بہت ہر دفعہ یہ کیا کرتے تھے, پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ. تو شجر سے وہ الگ نہیں ہونا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے ہاں جب امت کسی ایک نظام پہ متفق ہوگی تو اس بات کو بھی ڈیبیٹ کر لے گی کہ نماز ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, کتنی ہونی چاہیے, کتنی نمازیں ہونی چاہیے, کیسے پڑھنی چاہیے. امت کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ فرقہ بندی جو نماز کی بنیاد پر آج مسلمانوں میں قائم ہے یہ کیسے انہوں نے ختم کرنی ہے. وہ بالکل اس کے خلاف نہیں تھے, لیکن یہ جنرلی پرسیپشن بن گئی ہے پرویز کی. ہم مدعی ہیں قرآن کے حکم کے مطابق کہ نظام بدلا جائے, اور نظام بدلنے کے لیے ماشاءاللہ یہ ہمارا طلوع اسلام جو اس کے متعلق میں ابھی جانا ہے کہ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی تحریک ہے اور اب تک ماشاءاللہ چلی آ رہی ہے, لیکن ان کی تعداد بالکل معقول اور محدود ہے. تو
کیوں نہیں ایسے ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں کہ ہماری تعداد اتنی ہو جائے کہ ہم اپنی آواز باہر نکل کے لوگوں تک پہنچا سکیں. اب اس تعداد کو زیادہ بڑھانے کے لیے میں تعداد سے مراد میری صرف وہ لوگ نہیں جو سمجھتے ہیں صرف ان کو اکٹھا کرنا. بہت سارے گرد میں مٹی میں اولود گوہر نایاب ہیں جو اس کام کو بہت آگے بڑھا سکتے ہیں, لیکن وہ ان تک پیغام پہنچنا چاہیے. تو جیسے اب یہ کنونشن ہے تو کیوں نہیں, میں عقیل صاحب سے بھی بات کر رہا تھا کہ ہر بزم نے اپنے اپنے شہر میں کم از کم بینرز ہی چوکوں میں آویزہ کر دیے ہوتے کہ ایک قرآن کے نام پہ کنونشن ہو رہا ہے جہاں پہ قرآن کا پیغام دیا جائے گا. تو کوئی 100 لوگ اکٹھے ہوں گے تو 10 ایسے گوہر نایاب اس میں ضرور مل جائیں گے جو اس پیغام کو آگے پہنچانے والے بنتے ہیں. تو پبلسٹی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اس میں عقیل صاحب سے ڈسکس آگے بھی ہوئی تھی کہ ہمیں ایک چینل بنانا چاہیے. چلو وہ نیکسٹ اسٹیپ ہے. کم از کم ہر بزم کو اپنے طور پر اپنے شہر پر پبلسٹی کرنی چاہیے تھی. آپ بزنس سے ریلیٹڈ ہیں اور وہ سینگ ہے کہ پبلسٹی از دا مدر آف دا بزنس. تو اگر ہماری پبلسٹی ہوتی تو ہم کم از کم یہ دروازہ بند کر کے اس وقت نہ ہوتے, ہم کسی چوک یا بڑے پارک میں یہ بڑا اجتماع کر رہے ہوتے اور قرآن کا پیغام پہنچا رہے ہوتے. اس کا جواب میرے ذمہ تو نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ درست کہہ رہے ہیں, میں بالکل اس سے نہیں کرتا, لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کو آبجیکٹیولی دیکھنے کی ضرورت ہے. جو قرآن کا پیغام بابا جی دے رہے تھے یا قرآن کو جس طرح وہ انٹرپریٹ کر رہے تھے وہ باقی لوگوں کے قرآن کے انٹرپریٹیشن سے بالکل مختلف ہے. وہاں پر آپ کو ایک تنظیم سے نکل کر دوسری تنظیم میں جانے میں کوئی مشکل نہیں ہے, کیونکہ آپ کو کچھ بھی تبدیل نہیں کرنا پڑتا سوائے اس عمارت کے جس میں پہلی تنظیم واقع تھی, وہاں سے نکل کر آپ دوسری تنظیم میں چلے گئے. اس لیے ہمیں نظر آتا رہتا ہے کہ مسلمانوں میں ہمارے ہاں لوگ پہلے کسی ایک صاحب کے درس میں جایا کرتے تھے, پھر دوسرے صاحب کے درس میں چلے گئے, پھر تیسرے صاحب کے درس میں چلے گئے. اگر آپ تینوں درسوں کو جمع کریں اور ایویلیویٹ کریں کہ ان میں کیا کہا جا رہا تھا, تو تینیں بنیادی طور پر ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں, صرف الفاظ کا اور انداز بیان کا فرق ہوتا ہے. یہاں جب آتے ہیں آپ تو آپ کے سارے ہی فنڈامنٹلز چیلنج ہو جاتے ہیں. یہاں تو سٹارٹ ہی فنڈامنٹلز کے چینج سے ہوتا ہے کہ جس کو آپ نسل سے صحیح سمجھتے رہتے ہیں ان پر سوال اٹھ جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. ہر شخص جو ہے ذہنی طور پہ اتنا ایجائل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ساری پرانی چیزوں کو چھوڑنے کو تیار ہو جائے. یہ ایک بڑا مشکل کام ہے. میں بھی اسی لیے میں کریڈٹ نہیں لیتا اس کا, کیونکہ میں تو سیکنڈ جنریشن ہوں اس پہ. میں اپنی فرسٹ جنریشن کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ میرے والد صاحب نے اپنے پیدائشی موروثی عقائد کو چھوڑا, پھر وہ ایک جگہ گئے, ان کو وہ موروثی عقائد کو کرٹیکلی دیکھا, انہوں نے وہ نہیں پسند آئے, وہ نہیں ٹھیک لگے, تو ایک اور جگہ گئے, وہاں جا کر بھی ساری ان کے لٹریچر کو پڑھا, اور پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک نہیں لگتا. اور پھر ان کو کسی نے انٹروڈیوس کیا کہ اچھا جی آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں تو ذرا یہاں بھی آ کے درس سن لیں, یہاں بھی کتابیں پڑھ لیں. وہ ساری کتابیں پڑھنے کے بعد وہ متفق ہوئے کہ ہاں جی ٹھیک ہے, یہ شخص جو بات کرتا ہے یہ میرے ذہن کو اپیل کرتی ہے, یہ مجھے زیادہ بہتر سوچ لگتی ہے. ہم نے تو کچھ اور پڑھا ہی نہیں, ہمارے تو گھر میں شروع سے پرویز ہی تھا. جن سے میں نے قرآن سیکھا تھا انہوں نے صرف مجھے علم سکھایا تھا, حکمت نہیں سکھائی تھی. تو ایک وقت آیا کہ مجھ پہ 295 بھی لگ گئی, 4 شیڈول میں بھی میں چلا گیا, لیکن اللہ کریم نے مہربانی کی کہ میں نکل آیا, کسی طریقے سے نکل آیا. پھر مجھے کچھ دوست ملے جنہوں نے مجھے حکمت بھی سکھائی کہ قرآن کا پیغام حکمت سے کیسے پھیلانا ہے. تو یہاں تو اہل علم کی تو کمی نہیں ہے ماشاءاللہ بابا جی کے تو انداز بیان ہی بڑا محبت والا اور حکمت بھرا ہے. جو قرآن ہم سے اپیل کرتا ہے, جو قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ حکمت اور علم دونوں, تو کیا ہم حکمت سے آگے نہیں بڑھ سکتے؟ جی بالکل بڑھ سکتے ہیں. حکمت سے کون سا کام آپ نہیں کر سکتے, بالکل بڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ بھی کوئی پلان بنائیں گے, آپ پلان بنائیے. میرا خیال ہے کہ بڑے ریسیپٹیو لوگ ہیں یہاں پہ, اگر وہ اس پلان کو ڈسکس کیجئے, اس کے تمام اچھے اور برے پہلو سامنے آ جائیں گے, جو کمزوریاں ہوں گی ان کو دور کر لیں گے, آپ کا پلان امپلیمنٹ
امپلیمنٹیشن کی طرف جا سکتا ہے. جعفر صاحب کو میرے خیال مزید ہم اسٹریچ نہیں کرتے, تو بے انتہا شکریہ جی. آخر میں بھرپور تالیاں. جعفر صاحب آپ نے ایک بڑا کامیاب بزنس چلا رہے ہیں, مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ کی کامیابی اور اس کی مشن سٹیٹمنٹ کیا ہے آپ کی فرم؟ دیکھیں جی, میں تو بہت کوئی بڑا کاروبار نہیں ہے یہ ایک نسبتاً چھوٹا ادارہ ہے, کیونکہ ہم جس لائن آف ایجوکیشن میں اس میں لوگ ہی بہت کم آتے ہیں. لیکن ہمارا جو پہلے دن سے جن چیزوں پہ ہم سب متفق تھے جو اس ادارے سے وابستہ لوگ ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ اسٹوڈنٹس کی بہبود کے لیے کام کرنا ہے. ہم اس پہ بالکل متفق ہیں. ہم نے اس لیے جب بھی ہمیں کوئی ڈیسیشن کرنا پڑتا ہے تو ہمارے لیے یہ آسان ہوتا ہے کہ ہم اس ڈیسیشن کے سارے پہلو سامنے رکھ لیتے ہیں. جو نقصان ہونا ہے اس کا وہ بھی سامنے رکھ لیتے ہیں, اور جو فائدے ہونے ہیں وہ بھی سامنے رکھ لیتے ہیں, اور آخر میں ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ جس کام سے اسٹوڈنٹس کا بینیفٹ ہوگا وہ ہم کریں گے, چاہے اس سے نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے. کیونکہ ہم نے اس کو اپنے عقیدے کا حصہ بنا لیا ہے کہ ہمیں نقصان کبھی نہیں ہوگا اگر اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہو رہا ہے, تو یہ ان دا لانگ رن ہمارے فائدے میں ہی ہوگا. تو دوسرا یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی ادارہ بنانے کے لیے اور اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. محنت کے بغیر نہیں بنتا. لیکن محنت کرنے کے لیے ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کو اچھا بھی لگتا ہے یا نہیں لگتا. اگر آپ کا دل نہیں لگتا ہے کام میں تو آپ اس میں محنت بھی نہیں کر سکتے, اس میں آپ ایکسلنس بھی پیدا نہیں کر سکتے. میں نے خود جب میں CA کیا تو میں نے 8 سال پریکٹس کی ایز اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. ان 8 سالوں میں آئی واز پرہیپس ون آف دا موسٹ انہیپی پرسنس ان دس ورلڈ. آئی ڈنٹ لائک دا ورک. مجھے وہ کام بالکل پسند نہیں تھا, لیکن میں کر رہا تھا. 8 سال میں نے کیا. 8 سال میں گھر سے جب نکلتا تھا تو میں اپنے آپ سے یہ پوچھتا تھا کہ کیا کرنے جا رہا ہوں, اور جب واپس آتا تھا تو میں پوچھتا تھا کہ کیا ایسا ڈھنگ کا کام کیا ہے سارے دن میں کہ اس کا کوئی کریڈٹ لوگے تم. 8 سال کی اس انہیپینس کی سٹیٹ کو میں نے توڑ دیا پھر, اور میں نے جو کام مجھے پسند تھا میں نے وہ شروع کر دیا. میں آلریڈی پڑھا رہا تھا, لیکن میں نے پھر ٹیچنگ کو ہی اپنا پروفیشن بنا لیا. ٹیچنگ کو جب پروفیشن بنا لیا تو یہ دونوں سوال جو ایک صبح پیدا ہوتا تھا اور ایک شام کو پیدا ہوتا تھا میرے ذہن میں, یہ دونوں سوال ختم ہو گئے. تو میں سب سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کام کریں جو آپ کو اچھا لگتا ہو, آپ کا ذہن جس پہ مطمئن ہو, اور جو آپ کو ایک سینس آف اچیومنٹ دے سکے. دوسرا یہ کہ اس کو جب آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی. اس کے لیے کوئی آسانی سے کام دنیا میں نہیں ہوتے. تیسرا بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے ادارے کو چلانے کے لیے اس قرآن میں دیے گئے چند اصولوں کو سامنے رکھ لیں. انسانوں کو انسانی سمجھیں, ان کی عزت کریں, ان کو ایکسپلائٹ نہ کریں, تو لانگ ٹرم میں آپ بڑے سکسیزفل ہوں گے. ہو سکتا ہے آپ پیسے اتنا نہ کمائیں جتنے ایکسپلائٹیشن سے آپ ان دا شارٹ رن کما سکتے ہیں, لیکن آپ کی ضرورتیں نہیں رکیں گی. آپ کا ادارہ بھی پھلتا پھولتا رہے گا, اس کا ایک لانگ ٹرم بھی ہوگا, اور سب سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ جب وہ ٹائم آئے گا جس کا میرے بھائی ذکر کر رہے تھے, مرنے کا وقت آئے گا, تو آپ اطمینان سے اس دنیا سے جا سکیں گے کہ ہم نے بھی کچھ کیا ہے اس میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر سم اپ کروں کہ میں نے کیسے اس ادارے کو بنایا, کیسے چلایا, تو یہی اس کا سمے گا. تھینک یو ویری مچ.